لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. جی تو طارق جاوید اشرف صاحب اپنا حال سنا رہے تھے مدینہ طیبہ سے جب آپ کی رخصت جی وہ تو ساری کیفیت بتا دی. مسجد نبوی کیا بات ہے، ایک دنیا کا شاہکار ہے اور دنیا میں جنت ہے. وہ بے شک ریاض الجنت جنت کا ٹکڑا ہے، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے. جس نے وہاں پر نماز ادا کر لی اس نے جنت میں ادا کر لی. اس کے آگے تو بہت ساری باتیں میں کروں گا، لیکن میں ان باتوں سے ابھی، کیونکہ یہ ہے کہ جو ایک مسلمان ایک دفعہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے تو جہنم حرام ہو جاتی ہے. بہت سارے ایسے باتیں کی جاتی ہیں، لیکن میں ان چیزوں سے باہر آ کے، یہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسجد نبوی اور محراب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر محراب جو ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے، اس آپ کے قدمین کی جگہ چھوڑی گئی ہے اس سے پیچھے. وہاں تو ان کو ریلے لگا کے بند کر دیا ہے، کیونکہ ظاہر کہ آپ کے وہاں تو بےدبی ہو جائے گی، ہم کھڑے تو نہیں ہو سکتے، تو ہم آپ کے قدمین میں سجدہ کرتے ہیں وہاں پر. یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے. تو مدینہ شریف کا سفر، مدینہ منورہ سفر ایک ایسا سفر ہے جس کو میں الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا. بے شک بے شک. وہاں کی ایک ایک سفر، وہاں کے گلی محلوں میں آنا جانا، مسجد میں، ایک خوبصورت ترین سفر ہے. سبحان اللہ. ان فضاؤں نے سرکار کے بوسے لیے ہیں. بے شک ان فضاؤں میں حضور کی خوشبو ہے. آپ کے تمام معاملات کو میں سمجھتے ہوئے میں اس کو ذرا آگے چلتا ہوں. جی. جب میں مدینہ شریف سے روانہ ہوا، جب میں دربار بارگاہ عشق میں حاضر ہوا، سلام پیش کیا، میں جب روانہ ہوا، مجھے نہیں پتا مجھے کیا ہوا. اچھا. میں بس میں جب بیٹھا ہوں تو میری کھڑکی سے میں دیکھ رہا ہوں مسجد بند نظر آتے ہیں. جی. تو میں ایسا بلک بلک کے رو رہا تھا. میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، اس میں ایک رتی برابر بھی غلط نہیں کیا ہے. بات ہے. میری ایک ایسی کیفیت تھی کہ بس آنسو ایسے بہہ جا رہے تھے. میری برابر کی سیٹ میں جو بیٹھا ہوا تو بڑی دیر سے مجھے دیکھ رہا، اس نے میرے ہاتھ ہلایا، کہتے ہیں یار خیریت ہے، گھر میں سب خیریت ہے پیچھے. میں نے کہا وہاں کی خیریت کیا، یہاں در عشق چھوڑ کے جا رہا ہوں. مجھے سبحان اللہ سبحان اللہ. باہر کے عشق سے میں جا رہا ہوں، مجھے یہ یہاں کا چھوڑنا جو ہے نا، یہ تکلیف مجھے اس نے مجھے بکھیر دیا. اللہ یہ میں وہ حقیقت بیان کر رہا ہوں جو میں میرے ساتھ وہ سفر میں میرا تو حج کے ہو رہی. تو وہ یہ میرے ساتھ ایک کیفیت تھی. میں بتاؤں کہ جب آپ عشق کے معاملات میں چلتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس عشق میں آپ کو ساتھ کیا سے کیا کرتے ہیں. کہتے ہیں روتا آدمی نہیں، خود نہیں روتا، رلایا جا دیتا اس کو. واہ واہ واہ. اس میں اس عشق بہہ جاتا ہے وہ. سبحان اللہ. آپ بات کرتے ہیں آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. صحیح. تو یہ سفر تھا میرا. اس کے بعد اب ہم جب دوبارہ مدینہ شریف سے مکہ شریف پہنچے، ظاہر ہے کہ ہمیں وہاں سے ذوالحلیفہ سے احرام باندھنا پڑتا ہے. مدینہ شریف سے احرام باندھنا لازمی ہے. اب بغیر احرام کے سفر نہیں کر سکتے وہاں سے. یہ بھی بتا دوں لوگوں کو کہ ظاہر کہ 5 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 5 میقاتیں ہیں جہاں سے آپ احرام باندھتے ہو. ٹھیک ہے نا. مدینہ شریف سے میقات ہے وہ ذوالحلیفہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو ذوالحلیفہ سے آپ احرام باندھتے ہو، نیت کر کے وہاں سے آپ عمرے کے لیے مکہ شریف کے لیے روانہ ہوتے ہو. صحیح. تو یہ احرام، اور پھر وہاں سے پھر آپ تلبیہ شروع ہو جاتا ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے آپ کو اس حالت میں ہوں. سبحان اللہ. آپ اس سفر میں ہیں ابھی بھی. وہ سفر میرا ایک وہ پوری میرے ساتھ جو گزرا وہ ایک لمحہ میرے سامنے چل رہا ہے. سبحان اللہ. حرم شریف پہنچے، وہاں پر ہم نے طواف کیا، صفا مروہ کیا. اس کے بعد ہم نے ظاہر ہے کہ حلق کروایا. صحیح. قصر اور حلق 2 چیزیں ہیں. ایک حلق ہے اور قصر ہے. حلق ہوتا ہے اس طرح سے اس طرح پھروانا، اور قصر ہے جسے آپ مشین پھروا لیے، تھوڑے بال کٹوا لیے. یہ 2 چیزیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کروایا تھا، تو افضل حلق کروانا ہے. سبحان اللہ. بے شک. تو پھر وہاں سے مناسک حج شروع ہوتا ہے جو تقریباً 8 مینا اور 8 ذی الحج کو مینا پہنچنا ہوتا ہے. اب وہاں پر اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں تو وہاں کی حکومت جو ہوتی ہے نا، وہ تقریباً 6 کی رات یا 7 تاریخ کو تمام جو زائرین ہیں ان کو مینا شفٹ کر دیتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ان کے خیموں میں شفٹ کر دیتے ہیں، تاکہ کیونکہ لاکھوں لوگ ہوتے ہیں تو ان کو ایک دن میں نہیں پہنچا سکتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ دور تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مینا میں ظہر کی نماز تک 8 ذی الحج کو ظہر کی نماز تک آپ مینا پہنچ جاؤ. صحیح صحیح. کیونکہ وہاں آپ نے 5 نمازیں ادا کرنی ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر. صحیح. 9 کی فجر. 9 کی فجر اور فجر پڑھنے. تو آپ نے وہاں قیام کرنا ہے، وہاں پر آپ عبادت کریں، قیام کریں. آپ کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، سونا سب عبادت ہے.
کیا بات ہے. طارق اشرف صاحب، میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ کوئی الگ سے نماز نہیں ادا کرنی ہے، مگر اس نے فرما دیا ہے کہ اب کعبہ میں نہیں رکنا ہے، منی میں آنا ہے، تو یہی اس کا حکم ہے، یہی اس کی رضا ہے. جی وہ بھی دیکھیں نا، یہ ساری اب منی کیا ہے، منی کیا ہے. جی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا، جو نہر جسے کہتے ہیں 10، سبحان اللہ. جہاں پر شیطان 3 روکا گیا، بڑا شیطان، چھوٹا درمیانہ شیطان، بڑا سب چھوٹا شیطان، صحیح. جس کو یہ بھی ایک یاد ہے، بے شک. جیسے صفا مروہ ایک یاد ہے، بے شک. منی بھی ایک یاد ہے. کیا بات. جب یوم نہر تک یاد ہے. سبحان اللہ. یہ یاد ہے ساری. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کے ان یاد کو اس میں محفوظ کر دیا، اور آتی تک دنیا میں اس کو کر دیا کہ آپ آؤ گے اور میرے پیاروں کو وہ چیز کو آپ آگے لے کے چلو گے تو آپ حج ہوگا. اور تا قیامت یہی ارکان ادا کرنے، یہی پیاروں کی اداؤں کو ادا کرنے کا نام حج ہے. انہوں نے جو کیا وہ محبت اللہ کی راہ میں جو پیش کیا، کیونکہ اللہ کی راہ میں پیش کرنا آسان نہیں ہے، ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے. وہ بڑے امتحان، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو امتحان لیا گیا، بے شک، اب وہ عام انسان امتحان دے سکتا ہے؟ صحیح کہا آپ نے. تو منی پہنچنا ہے، تو ہم نے بھی یہ کیا. ہم تو اکیلے تھے نا، تو ہم نے کہا نہیں، ہم جو ہے نا سب لوگ ہمارے چلے گئے، ہم رک گئے وہاں پر مکہ شریف میں. ہم نے نماز عشاء پڑھی اور گھر آئے، غسل کیا، احرام باندھا، واپس مسجد حرام گئے. وہاں پر ہم نے خانہ کعبہ کے 2 نفل پڑھے. 2 نفل پڑھ کے ہم باہر نکلے، اور وہاں سے ہم پبلک ٹرانسپورٹ چلتی ہے وہاں سے، وہاں پر ہمارا جو خیمہ تھا قبر عبدالعزیز پہ تھا، تو قبر عبدالعزیز پہ ہم وہاں پر پہنچے. صحیح. تو وہاں پر 5 وہ قیام تھا، وہاں پر ہم نے قیام کیا. صحیح. دوسرے دن صبح نماز فجر پڑھنے کے بعد وہاں سے روانگی ہوتی ہے عرفات کی. صحیح. وہ بھی ایک سفر ہے. بس اس میں ہم نے یہ کیا. حالانکہ بات یہ ہے کہ آج کل تو بہت سہولتیں ہو گئی ہیں، اور جو گروپ جاتے ہیں تو وہ ان گروپوں کو لے کے چلتے ہیں. اگر آپ کو سہولت نہیں تو آپ رکو نہیں، کہ دنیا جس طرف چل رہی ہے آپ چلو. تو ہم نے تو وہاں پر وہ نہیں کیا. ہم تو، اور اس کے ساتھ ایک بات میں اضافی یہ کہوں گا، حج جو ہے نا جوانی کا ہے. بالکل بالکل. کیونکہ آپ کے اندر وہ طاقت اور وہ قوت ہوتی ہے کہ آپ اس سفر کے اندر بے دھڑک چل رہے ہوتے ہو. بے شک ایسے ہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے اندر وہ طاقت دیتے تھے، چل رہے ہوتے ہیں. اب عمر جب جیسے جیسے عمر آپ کی بڑھتی تو آپ وہ نہیں کر سکتے. بے شک آپ نے بالکل صحیح درست فرمایا. طارق اشرف صاحب، معذرت کے ساتھ آپ کی گفتگو ایسی ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس کو سنتی رہوں اور میں خود کو وہاں محسوس کری ہوں، مگر ہمارے دامن وقت میں ذرا تنگی ہے، گنجائش کا. میں چاہوں گی کہ آپ مختصراً اگر ناظرین کو کوئی میسج دینا چاہیں جن کا حج کا سفر کا اس سال کا ارادہ ہے. جی سر، حج کے سفر کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل ایزی ہو جائیں. جی. تو آپ اس بارگاہ میں جا رہے ہیں جس نے آپ کو بلایا. کیا بات ہے. بے شک. کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. آپ صرف وہ چیزیں دیکھ لیں، سن لیں، یا کسی تربیت لے لیں جو آپ کو کرنا ہے. صحیح. آپ نے احرام باندھنا ہے. احرام باندھنے کے بعد آپ کیا کیا احتیاط لازم ہے، صحیح، اس کا آپ کو علم ہونا چاہیے. صحیح. ٹھیک ہے نا. احرام کے بعد آپ منہ بھی نہیں ڈھانپ سکتے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے نا. منہ بھی نہیں ڈھانپ سکتے. تو آپ نہ ٹوپی لے سکتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. احرام تو آپ کو احتیاط آپ کو معلوم ہونی چاہیے. صحیح. اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب آپ وہاں پہنچو تو آپ جلد از جلد عمرہ ادا کر کے آپ حالت احرام سے باہر آؤ. کیونکہ اس کے حالت احرام میں جو سختیاں ہیں نا، اگر خدا نہ خواستہ آپ سے کوئی بھی ایک لفظ ہو گئی تو آپ کو اس کا دم دینا پڑے گا. دم کرنا پڑے گا. آپ دنیا میں ہر عبادت کر سکتے ہو، دنیا میں آپ ہر عبادت کر سکتے ہو، لیکن طواف کعبہ نہیں کر سکتے. کیا بات ہے. پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو، اپنے گھروں میں رہ کر روزہ رکھ سکتے ہیں، جہاد، زکوٰۃ، نماز سب ادا کر سکتے ہیں، مگر حج کے لیے قید کیا ہے. حج کے لیے نہیں، آپ طواف کعبہ نہیں کر سکتے. بے شک. تو آپ وہاں جا رہے ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ طواف کعبہ کریں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. طواف کعبہ کریں. سبحان اللہ. تو یہ آپ کو احتیاط لازم ہے. اس کے بعد حج میں بھی آپ جب منی سے نکلتے ہیں تو آپ جب عرفات پہنچتے ہیں تو وہاں پر آپ کو دونوں نمازیں اکٹھی پڑھنی ہیں قصر کر کے. 2 رکعت نماز ظہر کی قصر اور 2 رکعت نماز عصر کی قصر ایک ساتھ. صحیح. اس کے بعد آپ بیٹھ کے وہاں عبادت کرتے رہو. آپ کو مغرب کی اذان تک وہاں رکنا ہے. صحیح. کیونکہ مغرب اذان کے بعد سائرن بجتے ہیں تو لوگ روانہ ہو جاتے ہیں. صحیح. صحیح. مزدلفہ کی طرف. ٹھیک ہے. اور مزدلفہ میں جا کے آپ کو رات کا قیام کرنا ہے. صحیح. وہ لازمی ہے. اور وہاں سونا بھی سنت ہے. سبحان اللہ. تھوڑی دیر سو لیں. اور وہاں پر بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا فجر کے ٹائم پہ بھی نکل جاتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب سورج کی کرنیں نکلیں تو آپ مزدلفہ سے نکلو. صحیح. تاکہ آپ جا کے آپ نے، کیونکہ جب آپ نکلو گے، جب آپ منی پہنچو گے تو آپ نے جا کے پہلا جو کام کرنا ہے بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی، 7 کنکریاں. اور وہ آپ نے جو کنکریاں ہیں وہ مزدلفہ
یہ جو پہاڑ کے وہاں سے جمع کر کے لے کر وہاں سے جمع کرنی ہے. تو ساتھ اس کے لیے آپ نے ترتیب بنا لی, تقریباً 47 یا 48 57 یا 52 تک لیتے ہیں. 49 کا نمبر نہیں تھوڑی زیادہ لیتے ہیں, کوئی آپ سے گرنا چاہے. صحیح, احتیاطاً. وہ احتیاطاً میں نے بولی زیادہ لیتے ہیں تاکہ کریں. تو وہ اور وہاں پر جا کے صرف آپ جو ہے نا, آپ کا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم جہاں پر آئیں شیطان کو کنکری مار رہے ہیں نا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کیا جانو, جو تم کنکری مارتے ہو نا تو ایسی لگتی ہے جیسے تیر کی طرح کاٹ کے چلے گی اس کو. سبحان اللہ. وہاں جو لوگ جو شو جذبات میں جو کچھ کرتے ہیں نا وہ نہیں کرنا چاہیے. صحیح, بادب رہنا چاہیے. آپ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم کنکری مارتے ہو, اللہ اکبر کنکری مارتے ہو, وہ شیطان کو ایسی لگتی ہے کہ اس کو چیر کے چلی گئی ہے. سبحان اللہ. تو اس کو جوتی مارو گے یا زور سے کرو گے, اپنے جذبات نکالو. جذبات کس لیے نکال رہے ہو؟ تمہارے جذبات تو اس بارگاہ میں ہونے چاہیے, اس کی شان پہ ہونے چاہیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ماشاء اللہ. محترم طارق جاوید اشرفی صاحب, ناظرین کرام, آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود رہے. ان سے ان کے ذکر کا, حج کا, سفر کا اور سرکار دو عالم کے روزے کی حاضری کا تذکرہ اور ذکر ہم نے سنا. میرا دل نہیں چاہ رہا کہ ہم اس ذکر کو روکیں, مگر ہم قید ہیں وقت کے ہاتھوں. تو انشاءاللہ ہم آپ سے ضرور دوبارہ ملیں گے, دوبارہ بیٹھیں گے اور سنتے رہیں گے. ناظرین کرام, اگر آپ اسی طرح حجاج کرام کا یہ ذکر, ان کے سفر کی کیفیات کو سننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے. پروگرام حج جرنی آف لائف ٹائم کے ساتھ میں عائشہ افتخار, آپ کی میزبان, آپ سے اجازت چاہوں گی. انشاءاللہ جلد ہم ایک اور پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں. شکریہ. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك.